حسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کرتے ہیں اور میری یہ خواہش ہوگی کہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، ہم سب مل کر اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیں. یہ آگے آگے تشریف لے آئیں پیچھے والے حضرات. شاعر نے اللہ رب العزت کی شان میں یہ خوبصورت کلام لکھا ہے اور اس میں ذکر کے کلمات حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. لکل شیء ثقالہ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، فرمایا کہ ہر چیز کی ایک پالش ہوتی ہے اور ان دلوں کی جو پالش ہے ذکر اللہ، وہ اللہ کا ذکر ہے. فکر کی گندگی ذکر کی کثرت سے دور ہوتی ہے، فکر کی گندگی ذکر کی کثرت سے دور ہوتی ہے. جتنا ہم ذکر کریں گے اللہ کا اتنا ہی ہمارا فکر بھی صاف ہوگا، ہمارا دماغ بھی صاف ہوگا اور اتنا ہی دل منور رہے گا. تو مل کر انشاءاللہ اللہ کا یہ ذکر کریں گے. پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا وہ سرا میری مٹھی میں ہے کیا. ابو جہل آیا اور کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو مجھے بتلائیے میری اس مٹھی میں کیا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل یہ میں بتلاؤں اس مٹھی میں کیا ہے یا اس مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتلائے کہ میں کون ہوں؟ کہنے لگا اچھا ایسا بھی ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں ایسے بھی ہوگا، اپنی مٹھی کھولو۔ ابو جہل نے مٹھی کھولی، اندر سے پتھروں کی آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ مشرکین مکہ چیلنج کیا کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس چیلنج کا جواب دیا کرتے تھے۔ ایک اور مشرک آیا اور ایک گدھ جانور لایا، چپلی سے 10 گنا بڑا جانور ہے، اور وہ بھی مرا ہوا جانور لایا، اور لانے کے بعد نبی علیہ السلام کے سامنے اسے رکھا اور کہنے لگا اگر یہ گدھ جانور گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں میں اسی وقت ایمان لاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی جانور کی طرف دیکھا، ماذا تقول، کیا کہتے ہو؟ مرا ہوا ہے، آپ کو یہ کہنا تھا، اور اس نے اپنی ایک آنکھ کھولی۔ آپ نے دوبارہ کہا ماذا تقول، کیا کہتے ہو؟ اس نے اپنی پوری آنکھ کھولی۔ آپ نے تیسری دفعہ کہا ماذا تقول، کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا بلند مقام عطا کیا کہ آپ انسانوں کے کیا جانور ہر چیز نے آپ سے محبت کی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے، فرمایا فَمَسْتَقْبَلَهُ حَجَرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا جَبَلٌ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ کہا کسی پتھر کے قریب سے گزرتے وہ پتھر کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتے وہ پہاڑ پکار اٹھتا السلام علیکم یا رسول اللہ، کسی درخت کے قریب سے گزرتے وہ درخت پکار اٹھتا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ۔ آپ مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی برکت ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ۔ پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے، دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھے پتھر، لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ۔ ظلم ہوئے کتنے اس پر، سینے پر رکھے پتھر،
لب پر پھر بھی جاری تھا لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اور آخری شعر اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا پڑھتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ آ رہے تھے. راستے میں کسی نے کہا اپنے گھر کی خبر لیجئے. کہنے لگے کیا ہوا؟ اس کہنے والے نے کہا آپ کے گھر میں آپ کی بہن اور بہنوئی پہلے سے مسلمان ہو چکے ہیں. غصے کی حالت میں اپنے گھر کی طرف آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہی دروازہ کھولا گیا اپنے بہنوئی کو خوب مارنے لگے اور اتنا مارا کہ ان کی بہن درمیان میں آئی اور کہنے لگی اے عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. ہمارے جسموں سے ہماری جان تو نکال سکتے ہو لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو نہیں نکال سکتے. تو کہنے لگے میرے آنے سے پہلے مجھے آواز آئی کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا آپ غسل کیجئے اور غسل کرنے کے بعد آپ آئیں آپ کو کلمہ پڑھایا جائے گا اور پھر آپ کو قرآن مجید کی وہ آیات سنائی جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے اور قرآن مجید کی آیات طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہاں تک سنا تو کہنے لگے مجھے اسی وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے جائیے میں ایمان لانا چاہتا ہوں. یہ قرآن مجید ان کی زندگیاں تبدیل کیا کرتا تھا. قرآن مجید جب سنا کرتے تھے تو قرآن مجید کے معنی کے اندر ایسے ڈوبا کرتے تھے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. جب قرآن مجید کی تلاوت ان کے سامنے ہو جاتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تھے رویا کرتے تھے قرآن مجید کے سامنے. آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید پڑھتے وقت نہ سنتے وقت ہماری آنکھوں سے آنسو روانہ نہیں ہوتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے عشرہ مبشرہ میں داخل ہے. فرماتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. کہا میں نماز کے لیے آیا تو مجھے آخری صف میں جگہ ملی بالکل آخری صف میں. کہا میں آخری صف میں کھڑا ہوا اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے ہیں. کہاں ان کے رونے کی اندر کی آواز میں آخری صف میں سن رہا تھا قرآن مجید پڑھتے ہوئے رو رہے تھے. وہ قرآن مجید سے عشق تھا قرآن مجید سے محبت تھی. قرآن مجید پڑھا کرتے تھے دن رات. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے مکہ مکرمہ آئے بیت اللہ کا طواف کیا مدینہ منورہ جانے لگے تو اپنے غلام سے کہا یہ جوتیاں پکڑ لیجئے میں 2 رکعت پڑھ کر آتا ہوں پھر مدینہ منورہ جاتے ہیں. غلام نے جوتیاں پکڑ لی. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے سامنے آئے. اللہ آپ سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے. بیت اللہ کے سامنے آئے. رات کا وقت ہے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیت باندھی 2 رکعت کے اندر اللہ کو اللہ کا پورا کلام سنا دیا. کتنا قرآن مجید سے عشق ہوگا.
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر تھے. آج کا تاجر اپنے آپ کو کہتا ہے میرے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں ہوتا, بہت بیزی ہوتا ہوں. اور وہ کتنے بڑے تاجر تھے, ان کے انتقال کے بعد اربوں دینار انہوں نے چھوڑے, اتنے بڑے تاجر تھے. گھر کے اندر قرآن مجید کھولا, جیسے ہی کھولا باہر دروازے پر دستک ہوئی, کون ہے؟ ان کی اہلیہ آئی کہ عبد الرحمن بن عوف کے مہمان ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں. ان کی اہلیہ نے کہا وہ اس وقت مصروف ہیں, آپ بعد میں آئیے. بعد میں آئے, دروازہ کھٹکھٹایا, کون ہے؟ کہ عبد الرحمن بن عوف کے مہمان ہیں, ان سے ملنا چاہتے ہیں. ان کی اہلیہ نے کہا میں نے بتایا تھا وہ اس وقت مصروف ہے, ابھی بھی مصروف ہے. مہمانوں نے کہا آخر کس چیز میں مصروف ہے, آخر کب وہ باہر آئیں گے؟ ان کی اہلیہ نے کہا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. کہا کب آئیں گے وہ ختم کر کے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا عبد الرحمن بن عوف کے قرآن مجید شروع کرنے کا وقت تو مجھے معلوم ہے کہ کب شروع کرتے ہیں, ختم کب کرتے ہیں یہ مجھے نہیں معلوم کہ ختم کب کرتے ہیں. اور آج کا یہ مسلمان رمضان میں بھی یہ قرآن ختم نہیں کرتا. باقی مہینے تو دور کی بات ہے. پہلے تو اسلاف میں یہ ہوتا تھا کہ بھئی اسلامی 1 تاریخ ہے تو آج پہلا پارہ ہم پڑھیں گے, اسلامی آج 20ویں تاریخ ہے تو آج 20واں پارہ ختم ہوا. پہلے تو اسلاف میں یہ ہوتا تھا, وہ فرماتے تھے کہ جس گھر میں 1 مہینے میں ایک قرآن ختم نہ ہو اس کو اللہ کی برکتیں نصیب نہیں ہو سکتی, اس گھر میں برکت نہیں آ سکتی. آج تو ہم نے قرآن رکھا ہے, وہ قرآن بھی شکوہ کرتا ہے, طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, دو کے پلایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں. آج اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی پریشان ہو کہ کاروبار نہیں چل رہا اور کسی مفتی کے پاس آئے اور وہ اسے کہیں روزانہ 3 دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو گے دکان میں تو آپ کا کاروبار چمک جائے گا, تو وہ روزانہ کرے گا 3 دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت, کیونکہ اسے معلوم ہے کہ مجھے کچھ ملنے والا ہے. لیکن اگر اس سے کہا جائے بھائی اللہ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ 1 پارے کی ہو جائے, آدھا پارہ پڑھ لو, آدھا پارہ نہ ہو پاؤ پارہ پڑھ لیا جائے, لیکن روزانہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور پڑھا جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شمعتم من کلام ربکم, اگر تمہارے دل صاف ہوتے تو اللہ کے کلام سے تمہارے پیٹ نہ بھرتے, لیکن ہمارے تو دل ہی صاف نہیں ہے, اس لیے قرآن کو آج پس پش ڈال دیا ہے. یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنا حق مانگے گا, اور جس نے اس قرآن مجید کا حق ادا کیا ہوگا یہ قرآن اسے جنت کے اندر لے جائے گا. اس لیے رمضان بھی قرآن کا مہینہ ہے, لیکن یہ قرآن صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورا سال قرآن مجید کی ہم تلاوت کرنے والے بن جائیں. کریں گے نا انشاءاللہ. ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اجازت چاہوں گا آپ حضرات سے. شاعر نے کہا وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, مجھے فرمائش کی اس کی, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یہ دنیا آپ کے لیے سجائی گئی, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, جنت الفردوس تو آپ کے وسیلے سے اس امت کو اللہ نے عطا کیا. آپ کو اللہ نے کتنا بلند مقام عطا کیا. اس کلام میں شاعر نے اس مقام کا کچھ ذکر کیا ہے, تو مل کر یہ جملہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور بھی برکت ہوگی. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے.
سب کا نبی سب کا نبی ہے. اور توجہ کرنا، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے. والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے احمد کی لچک ہے. کبھی والضحیٰ کہا، کبھی والشمس کہا، کبھی واللیل کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ جوڑا زیب تن فرمائے ہوئے تھے، اور میں کہ میرے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا، 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا. میں نے کہا دونوں میں آج مقابلہ کیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین ہے یا 14ویں کا چاند حسین ہے. کہا میں دونوں کو دیکھتا رہا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل نے کہا کہ محمد چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند پر پرچھائیاں میرے نبی کا چہرہ صاف ہے. اسی لیے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے نہیں جنا. خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسے آپ نے چاہا ویسے آپ کو پیدا کیا گیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے، ایک دنیا والوں کا سورج ہے. دنیا والوں کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج غروب کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے. آپ کو اللہ نے اتنا حسن دیا، اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے احمد کی لچک ہے. عالم کو ضیاء عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ سب کا نبی سب کا نبی سب کا نبی ہے. وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ سب
سب کا نبی، سب کا نبی، سب کا نبی ہے۔ اور آخری شعر، جس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت، پھر کس کی بدولت ملی اسے عزت و رفعت۔ عورت کو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ملا، آپ کے آنے سے پہلے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آپ کے آنے سے پہلے بچی کو زندہ دفن کر دیا جاتا، اور اسی طرح کسی عورت کو کوئی حق نہیں ملا کرتا۔ لیکن جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بیٹی کو کیا مقام دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہو اور 3 بیٹیاں ہونے کے بعد اچھی تعلیم و تربیت دی، اچھی جگہ اس کا نکاح کروایا، تو میرا وہ امتی کل قیامت کے دن جنت میں میرے سے قریب ہوگا جس طرح یہ انگلیاں ملی ہوئی ہے۔ ایک صحابی تشریف فرماتے، اللہ کے حضور 3 نہ ہو 2 بیٹیاں ہو تو کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 نہ ہو 2 بیٹیاں ہو، اچھی تعلیم و تربیت دی، اچھی جگہ اس کی شادی کروائی، میرا وہ امتی بھی کل قیامت کے دن جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا۔ ایک اور شخص تشریف فرماتے، کہنے لگے اللہ کے حضور 3 نہ ہو 2 نہ ہو 1 ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 3 نہ ہو 2 نہ ہو 1 بیٹی ہو اور اچھی تعلیم و تربیت دی، اچھی جگہ اس کی شادی کروائی، میرا وہ امتی بھی کل قیامت کے دن جنت میں میرے ایسے قریب ہوگا۔ آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے، اسے بوسہ دیتے، اور آپ نے ان کے لیے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ماں کے لیے کیا کہا؟ الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے قدموں تلے ہے۔ جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا جنت اس سے چلی گئی، اور جس نے اپنے ماں کو راضی کیا تو جنت اس کی مقدر بن گئی۔ ایک صحابی آئے اور مانے لگے، اللہ کے حضور ماں باپ میں سے کس کا حق مجھ پر زیادہ ہے؟ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق زیادہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے حضور دوبارہ پوچھتا ہوں کس کا حق زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، امک، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے تیسری دفعہ سوال کیا، دوبارہ پوچھتا ہوں کس کا حق زیادہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس نے چوتھی دفعہ سوال کیا تو چوتھی دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ کا حق تجھ پر زیادہ ہے۔ آپ نے ماں کے 3 دفعہ کہا کہ ماں کا حق تجھ پر زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا اور میں مصلی میں اپنے لیے بچھا دیا گیا ہوتا اور میں نیت مان چکا ہوتا عشاء کی، اور یہاں سے دوسرے کمرے سے آواز آتی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں اپنی نماز توڑ کر کہتا، لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ آپ نے ماں کا کتنا بلند مقام عطا کیا کہ ایک صحابی بالکل آخری نزا کی حالت میں ہے اور سانس نہیں نکل رہی، آپ کو بلایا گیا، آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ بڑی تکلیف میں، بڑی کرب کے اندر ہے، تو آپ نے اس کی والدہ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ کہنے لگے، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ کہا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں اور اسے معاف کر دیں۔
وہ کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا معاف کر دیں، کہنے لگی میں معاف نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا آگ کے لیے لکڑیاں جمع کراؤ اور آگ جلاؤ اور اس کو آگ کے اندر پھینکو۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ کہنے لگی کیا کرنے والے ہیں؟ کام اس کو جلانے والے؟ کہا نہیں، میں نے معاف کر دیا ہے اسے۔ یہاں سے اس نے کہا معاف کر دیا ہے اور وہیں سے اس کی جان نکل گئی۔ آپ نے کہا اگر تو معاف نہ کرتی تو اسی طرح کل قیامت تیرے لیے آگ میں جلا کرتا۔ تو ماں کا اللہ نے کیا مقام دیا، اور ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دو عورتوں کا مقدمہ آیا۔ ایک عورت کہتی ہے یہ بچہ میرا ہے، ایک عورت کہتی ہے بچہ میرا ہے۔ دونوں کا آپس میں یہ مقدمہ اور یہ دعویٰ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس بچے کو لٹایا اور لٹانے کے بعد کہنے لگے تلوار لے آؤ۔ تلوار لائی گئی تو تلوار اٹھانے لگے۔ ان عورتوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اس کے دو ٹکڑے کر رہا ہوں، آدھا ٹکڑا آپ لیجئے، آدھا آپ لیجئے، آپ لوگوں کی لڑائی ختم۔ تو اس میں سے ایک عورت کہنے لگی یہ اسی ماں کا بچہ ہے، میرا بچہ نہیں، آپ اسی دے دیں، لیکن میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ تیرا ہی بچہ ہے، یہ جو ممتا جوش میں آئی ہے یہ تیرا ہی بچہ ہے، یہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ ماں سے کتنی محبت کرتی ہے ماں اپنی اولاد سے۔ جب کوئی بچہ ناراض ہوتا ہے یا کوئی لڑکا اپنی ماں سے روٹھ جاتا ہے اور گھر سے چلا جاتا ہے تو ماں انتظار کرتی ہے کہ بچہ آئے گا اور میں اس وقت تک کھانا نہیں کھا سکتی جب تک میرا بچہ کھانا نہ کھائے۔ ماں بھی ناراض ہے، بچہ بھی ناراض ہے۔ بچہ آ رہا ہے گھر کی طرف، گھر میں داخل ہو جاتا ہے، گھر میں ایک کمرے میں بیٹھ جاتا ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے ذرا اس بچے کے لیے کھانا تو لگوا دیں۔ وہ بچی جا کر کھانا لگواتی ہے تو ماں چپکے سے دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کھانا کھا رہا ہے یا نہیں۔ کتنی محبت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ کھانا کھاتا ہے اس وقت تو ماں کو اس وقت خوشی ہوتی ہے، اور اس وقت پھر ماں کہتی ہے کہ اب میں کھانا کھاؤں گی۔ ماں کی شان میں دو اشعار ابھی یاد آئیں تو وہ آپ کو سنا کے پھر آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، بلند بالا وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، مجھے بھوکا نہیں رکھتی مجھے پیاسا نہیں رکھتی، مجھے بھوکا نہیں رکھتی مجھے پیاسا نہیں رکھتی، خود بھوکی پیاسی رہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، خود بھوکی پیاسی رہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میری ماں کا جگر زخمی ہے پھر بھی اف نہیں کرتی۔ ماں کبھی اگر بیمار بھی ہونا تو ماں اپنی اولاد کے سامنے اپنا دکھ نہیں بتاتی، بلکہ اولاد کے سامنے ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، میری ماں کا جگر زخمی ہے پھر بھی اف نہیں کرتی، میرے خاطر وہ ہستی ہے میرے خاطر وہ ہستی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، میرے ہر غم کو سہتی ہے میری ماں کتنی پیاری ہے، بول
والا وہ ہستی ہے، میری ماں کتنی پیاری ہے۔ آگے